السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کرتے ہیں کچھ تھوڑی سی پرانی ریفرنس کے ساتھ چلیں گے. اور بڑی مشہور بات ہے کہ جب کسی کو آزمانا ہو، پرکھنا ہو، تو اس سے 3 کام کرو. اس کے ساتھ سفر کرو، اس کو غصے کی حالت میں دیکھو کیونکہ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس سے قرض مانگو. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان کی پہچان ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی مشہور بات ہے اور آزمائی ہوئی ہے. اور ہمیں جو ہے سفر کے حوالے سے اور اس سب کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے کہ آپ قرض مانگیں، کسی سے ادھار دیں یا لین دین کا معاملہ کریں، اور جب مشکل وقت ہو، غم ہو، غصہ ہو، تکلیف ہو، اس حال میں ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم بندے کو پہچانتے ہیں. تو جب زندگی کا سفر اور آپ کا جو ساتھی ہے، ہم سفر، یعنی لائف پارٹنر، بیٹر ہاف، وہ یعنی کہ میاں بیوی، یہ وہ رشتہ ہے جو کہ کائنات میں پہلا رشتہ، اس زمین پہ پہلا رشتہ جو قائم ہوا انسانوں میں، وہ تھا نکاح، میاں بیوی کا رشتہ. اس کے بعد اولاد کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، اور نانا دادی، دادا دادی، اور دوستی یاری، سارے رشتے بنے. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کا ہمیشہ کا ہم سفر ہے، ساتھی ہے، چاہے بیوی کے لیے میاں ہو، میاں کے لیے بیوی ہو، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سفر تو ہے ہی، زندگی کا سفر ہے. ٹیمپرری ہم جاتے ہیں، وقتی طور پہ سفر کرتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں ایک دوسرے کو. لین دین پیسے کا چلتا ہی ہے، ظاہر ہے. یہ شوہر کماتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، گھر چلانا ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے، تو لین دین بھی چلتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اویسٹے تو ظاہر ہے آپ جو ہے خوشی، غم، غصہ، جب کہتے ہیں نا 2-3 برتن ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کھڑکتے ہیں، تو وہ تو ہوتا ہی ہے. لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ دیٹ از دا اینڈ اور اس پہ بڑے فیصلے کر لیے جائیں. پہلے لوگ نبھاتے تھے، ہر اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے اور برداشت کرتے تھے. برداشت ختم ہو گئی ہے. اور بہت سارے رشتوں میں اس کے علاوہ بھی، پبلک میں جاؤ باہر تو ٹریفک جب دیکھیں تو لوگوں میں برداشت ختم، کسی ادارے میں چلے جائیں تو برداشت ختم. صبر نہیں ہے ہمارے اندر. رمضان آتے ہیں تو سب سے زیادہ تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ جناب روزہ کیا رکھا ہے، احسان کر دیا ہے، اور لڑائی جھگڑا ذرا ذرا بات پہ شروع ہو جاتا ہے. تو زندگی کا جو سفر ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی پہلے لوگ نبھاتے تھے اور ہر اونچ نیچ میں اپنا ساتھ دیتے تھے. اس کو کہتے ہیں کہ آپ برداشت میں، کسی آپ کو غصہ آ رہا ہے، میاں کو غصہ آ رہا ہے، بول رہے ہیں، بیوی برداشت کر کے خاموش ہے تھوڑی بہت بات کر کے. بیوی کو غصہ آ رہا ہے، میاں برداشت کر جائیں، بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے. جو فساد ہو وہ سب کے سامنے نہ ہو، کوئی بات ہے اندر طے کر لیں، اور بچوں کے سامنے نہ لڑیں. زیادہ اچھی بات یہ ہوتی ہے. آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین اپنی بچیوں کو، والدین، باپ جو ہے وہ اپنے بیٹی کو، بیٹوں کو سمجھاتے تھے، شادی کے خاص طور پہ شادی ہونے والی ہوتی تھی، کہ کیسے گھر میں جا کے بسنا ہے. لڑکا ہے تو جو جس کی بیٹی لا رہا ہے تو اس کو کیسے نبھانا ہے، اس کو کیسے اس سے برتاؤ کرنا، اس کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہوں گے، یہ سب. اور اس کے بعد جو بیٹی جا رہی تو اس کو اس گھر میں جس میں جانا ہے اس کو کیسے نبھانا ہے سکھاتے تھے. اور کہتے تھے کہ یہاں کی بات وہاں نہ کرو، وہاں کی بات یہاں نہ کرنا، اور یہ کہ کبھی لڑ کر مت آنا اپنے گھر سے، خوشی خوشی آنا. آج الٹا ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو رشتہ طے کرنے سے پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنا وہ رہتا ہے، کماتا ہے، کیا کرتا ہے، جتنا اس کا اسٹیٹس ہے وہ دیکھ کے شادی کیجیے. اگر آپ اسٹینڈرڈ کریں تو شادی نہ کریں آپ. اور آپ جب کر لیں تو اب یہ نہ کہیں کہ اس سے جو ایکسپیکٹیشن کرتی ہیں، اور لڑکیوں کو غلط سکھایا جاتا ہے. مائیں سکھائیں کیا سکھاتی ہیں. آج کل افسوس کی بات ہے کہ مائیں بھی غلط سکھانے لگی ہیں، بہت سی، سب نہیں. ایسی مائیں بھی ہیں اب بھی بچیوں کو سکھاتی ہیں اور ان کو رکھتی ہیں سمجھا کر کیسے گھر بسانا ہے. لیکن افسوس کی بات کہ لڑکیوں کے اندر ان کی سہیلیاں، ان کی دوست احباب، ان کی کزنز، بہنیں آپس میں، وہ ان کے اندر مٹیریلزم بہت آ گیا. آج مٹیریلسٹک پوری دنیا ہے، مادیت پرست ہے. تو یہ نہیں دیکھتے کہ رشتہ نبھانا ہے اور گھر بسائے رکھنا، بلکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی کتنا میری خواہش پوری کرے گا، کتنا کمائے گا، مجھے کیا دے گا. اور ان کی فرمائشیں، ان کی خواہشیں اتنی ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی بینک اکاؤنٹ کھولا ہے، شوہر نہیں ہے.
تو یہ چیزیں جو ہے نا بہکاتی ہیں، گھر خراب کرتی ہیں. اچھا خوشحال زندگی گزر رہی ہے آپ کی تو پھر بہکائیں گے حسد کی وجہ سے. آپ کو نہیں پتہ چلتا شیطان بہکاتا ہے. سب سے اچھا کام اس کے لیے ہوتا ہے کہ دو جو میاں بیوی ان میں جدائی کروا دیں. تو اب یہ جو چیز کو اگر ہم سمجھیں تو کیا بات ہے، لیکن نہیں، بس وہ سسرالیوں کے خلاف ہر چیز میں اتنا بڑھ گئیں. لڑکیاں خود آپ جائیں سٹی کورٹ سول کورٹ جا کے دیکھ لیں کتنے خلا کے کیسز آئے ہوتے ہیں. تو کیا سارے لڑکے خراب ہو گئے، سارے مرد برے ہیں؟ اور ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ شاپنگ نہیں کراتا، خرچہ نہیں دیتا، جبکہ جھوٹ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں. خرچہ دیتا ہے لیکن اتنا نہیں دیتا جتنا وہ چاہتی ہیں. کیا آپ کے والد نے اتنا آپ کو عیاشیاں کروائیں؟ ایسا نہیں ہے. سب سے زیادہ کیس چند ہوتے ہیں جو بہت امیر باپ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ورنہ وہ ایسے بیہیو کرتی ہیں کہ ان کے والد جو ہیں ان کے باپ جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اتنے نخرے نہیں اٹھائے، ہم نے تو ہر چیز کی فرمائش پوری نہیں کی. تو یار میری بیٹی کا عقل نہیں ہے، اس کو کس نے بہکا دیا کہ شوہر سے پتہ نہیں کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. شوہر نہیں چاہیے اگر آپ کو ہے تو آپ پیسے سے شادی کر لینا. یہ تو مطلب برا لگتا ہے نا کہ ونی کر دیتے ہیں سندھ وغیرہ میں انٹیریئر میں، اور قرآن سے شادی کرا دینا جہالت کی چیزیں. تو بھائی اس طرح سے پیسے سے شادی کر لیں. کسی مطلب یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی حالات ہیں؟ یہ ہماری سوسائٹی ہے کہ لڑکیاں اپنے منہ سے طلاق مانگ رہی ہوتی ہیں. اپنے منہ سے جو ہے وہ جا کے ذرا ذرا بات کی، میری باپ کی انسلٹ کر دی، میری اماں سے جھگڑا کر لیا، میری بہن کے ساتھ انسلٹ کر دی، میری انسلٹ کر دی انہوں نے، اس لیے مجھے طلاق چاہیے. بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. اور یہ نبھانا نہیں ہوتا، یہ صبر نہیں ہوتا ہے. یہ تو مطلب آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. اور یہ صورت میں ہوتا ہے کہ جب لڑکیوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے. شک کرنا سب سے خراب چیز ہے، شک کرنا. جب میاں بیوی ایک دوسرے پہ شک کرتے ہیں. مرد بھی بہت سے ایسے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، آج کل جابس کی کمی ہے، کام نہیں چل رہا، مہنگائی ہے، بیوی پڑھی لکھی ہے، وہ بیچاری کما رہی ہے تو شوہر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کما نہیں رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، الٹا سختیاں کر رہے ہیں، اور اس کے پیسے سے چلو پل رہو، چلو خاموش ہو. اپنی کوشش کرو، جب نہیں آج نہیں تو کل تمہاری ہو جائے. کچھ کام کرو، ضرور نکلو گھر سے، بھائی جاؤ. لیکن عادت یہ ہے کہ بات یہ بڑی کامن ہے کہ مرد اگر ڈھیلا پڑ جائے تو پھر وہ بالکل کہنا چاہیے کہ وہ گھر کا ہی ہو جاتا ہے، مطلب لاپرواہ اور سست، اور چاہتا بس بیوی کمائے. دس از ریئلی ویری رانگ. عورت کے بارے میں وہ برکت نہیں ہے. وہ بیچاری کر تو لے گی لیکن آپ اس پہ کیوں ڈپینڈ کرتے ہیں؟ یہاں غلطی آ رہی ہے مرد کی. اب وہ جناب الٹا بہت سے ایسے بھی ہیں کہ یہ نہیں کہ شکر ادا کریں کہ چلو بیوی کر رہی ہے، گھر چل رہا ہے، میں بعد میں میرا اللہ تعالیٰ کر دے گا. دعا کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں کہ مجھے اچھا روزگار مل جائے. کوشش کریں، اپنی مستقل جاری رکھیں، بچوں کی تربیت میں ساتھ دیں، گھر کا کام کو بانٹ لیں کہ اگر بیوی باہر جا رہی ہے اور کما رہی ہے تو آپ کچھ کر لیں. حالات ایسے مانتے ہیں. کچھ نہیں، آن لائن بزنس آئے ہوئے، ای کامرس کا دور ہے، کرنا نہیں چاہتے اس لیے سست پڑ جاتے ہیں. تو مرد کے لیے بہترین ہے کہ وہ نکلے، کرے، کانٹیکٹس کرے، کوشش کرے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، رزق دینا نہیں ہے. رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، جتنا لکھا گیا وہ ملے گا. لیکن اس کی کوشش کرنا اور اس کو حرام یا حلال طریقے سے کمانا یہ ہمارا کام ہے. اس میں ہم پکڑے جائیں گے، یہ ہمارا حساب کتاب ہے. تو یہاں پر یہ معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں. اور پھر جانا مار پیٹ بھی آتی ہے بعض مرتبہ، یعنی بیوی ہی کما رہی ہے اور وہ مار پیٹ چل رہی ہے اور پھر مقدمہ ہو جاتا ہے. یہاں تو اس کا ڈیمانڈ کرنا، خلا مانگنا سمجھ میں آتا ہے. لیکن جہاں مرد صحیح ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور جھوٹ کی بنیاد پہ مقدمے کرنا اور آزادی چاہنا، یہ بہکاوا ان کو دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا اور بہت سارے الیکٹرانک میڈیا پہ، ڈرامے فلموں میں دکھایا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ تم تو بہت مضبوط ہو. بھائی عورت کو مضبوط بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو بے راہ روی سکھا دیں، اس کو بیہودگیاں سکھائیں کہ وہ بیہودہ لباس پہنیں، یا وہ یعنی کہ اپنی ولگر ہونا. دس از ریئلی انسین، کا ناقابل انٹالریبل. کیونکہ یہ چیزیں آزادی نہیں آتی اس میں، یہ عورت کی آزادی نہیں ہے. اس کے حقوق اس کو مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں، اس کے لیے فائٹ کریں. لیکن یہ کہ میں یعنی ایک نعرہ ماریں گی خاتون اٹھ کر کے، جو خواتین نسواں حقوق نسواں کے والے ہوتی ہیں، ہم مردانہ وار مردوں کا مقابلہ کریں گے. کیوں بھائی؟ اگر آپ زنانہ ہو کے بہت زبردست ہیں تو مردانہ وار مقابلہ کیوں کریں گے؟ زنانہ وار مقابلہ کریں نا. تو بھائی آپ ان کو حقوق نہیں دلا سکے تو آپ شرافت سے بیٹھ جائیں. اور جو بہترین کام ہے، سب سے زیادہ پڑھنا لکھنا بہت لازمی ہے، اس لیے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا اسکول ہے. ماں پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو کیا تعلیم تربیت کرے گی بچے کی؟ باپ تو کم ٹائم دیتا ہے، تو کمانے میں جاتا ہے، باہر کا ٹائم دیتا ہے. تو ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہ، اس لیے نہیں پڑھتی لڑکیاں. تعلیم ضروری کہ وہ جاب کریں، ہرگز نہیں. مجبوری ہے تو آپ اس پڑھائی لکھائی آپ کی کام آ جائے گی.
جب خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع زندگی میں آتا ہے تو اس قابل ہوتی ہیں کہ آپ جا کے کچھ کما بھی سکیں. اور جیسے بیوہ ہو گئیں، طلاق ہو گئی، نہیں ہو سکا یا شادی ہی نہیں ہو سکی، تو اپنے پیروں پہ کھڑی رہ سکتی ہیں. تعلیم کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن سب سے بڑا یہ کہ بچوں کی تربیت. بچے کون ہیں؟ جو مستقبل ہے ہمارا، پوری قوم کا مستقبل ہے. سب سے بڑا کام تو خواتین گھر پہ کرتی ہیں، گھریلو خواتین، ہاؤس ہولڈ لیڈیز، جو سب سے اہم کام کر رہی ہیں. جو کہا جاتا ہے ارے تم تو بس پڑھ لکھ کے گوا دیا، روٹی چولہا اور بچے پالنا، جیسے لگ رہا ہے بڑے ادنا کام ہے، جبکہ بہت اعلیٰ کام ہے، بہت ہی انتہائی اہم. وہ کسی کا بڑا مشہور قول ہے، مجھے نام نہیں آتا، اس نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے اچھی مائیں دے دو تو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. تو بھائی مائیں اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر بن کے اور ٹیچر بن کے پڑھا رہی ہیں اور علاج کر رہی ہیں اور جج بنی ہوئی ہیں اور انجینئر بن کے پل بنوا رہی ہیں، عمارت بنوا رہی ہیں. خواتین کا اصل مقام یہی ہے کہ آپ گھر میں رہ کے، جو ہمارے دین اسلام میں بہترین پروٹیکشن ہے اور بہترین سب کچھ، ان کو پروٹیکٹڈ بھی ہیں، باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہیں مزدوروں کی طرح. گھر میں رہ کے اور گھر کا خیال کریں، گھر کو سنبھالیں، کیونکہ وہ تو جاب نہیں کر رہی ہیں، موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. اور مرد کی ذمہ داری ہے وہ سنبھالے، اور آپ بچوں کی پرورش کریں، ان کی پڑھائی لکھائی، ان کو دیکھیں، ان کی تربیت کریں، تو آپ ایک پوری جنریشن آگے قابل ملک کو سنبھالنے والے. وہ ایک پوئٹری مجھے یاد آئی، بڑی مشہور ہے، اور یہ ہماری لکھی نہیں، یورپ میں لکھی گئی ہیں. ہینڈس دیٹ راکس دا کریڈل از دا ہینڈ دیٹ رولس دا ورلڈ. ہاتھ جو کہ جھولا جھلاتے ہیں، وہ ہاتھ وہ ہیں جو دنیا میں حکومت کرتے ہیں. یعنی وہ ایسے بچے کو پالتی ہے جو آدمی آگے جا کر کے بہت بڑا انسان بنتا ہے. اور دنیا پہ اگر اس کا رول چل رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ ماں ہے. جھولا جھلانا بچے کو یعنی کوئی ادنا چیز نہیں ہے. تو یہ سمجھیں، اپنا مقام سمجھیں. خواتین ان کو باہر نکال دیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ میں باہر نکالا گیا خواتین کو کہ وہ کام کریں، اور یہ پیچھے سے بہت بڑی سازش تھی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ زائنسٹ کا بہت سارا معاملہ ہے اس میں، صہیونیوں کا، جو کا اب جا کے راز کھلا ہے، خاص طور پر غزہ کی ڈسٹرکشن کے بعد. اور یہ ہماری عیسائی دنیا کو بھی اور بہت سارے مذاہب کے لوگوں کو پتہ چلا دنیا میں کہ اصل میں دشمن انسانیت کا کون ہے. نام دیا جاتا ہے کہ اس کے دشمن اور اسلام کے دشمن تو مسلمان کے دشمن نہیں، انسانیت کے دشمنی ہے. یہ تو خدا کو بھی مانتے اور اللہ کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں، ٹرسٹ کیا کریں گے. تو بھائی انہوں نے عورت کو باہر نکالا اور کیا حال کیا خواتین کا. تو وہ ایک تماشا بن گئیں، وہ ماڈل بن گئیں، وہ اشتہار بن گئیں. عزت اسلام میں، دین میں ہی ہے، اور آپ نے گھر میں رہ کے بہترین طریقے سے رہ سکتی ہیں. اب ہوتا ہے کہ شوہر کیسا ہے، سسرال والے کیسے ہیں، تو بھائی اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہی نہیں. تو یہ زندگی کا جو سفر چل رہا ہے اس میں ہر ایک الگ الگ ہے، ہر گھر الگ ہوتا ہے. اگر آپ الگ گھر نہیں رہ سکتے تو اس گھر میں ایک کمرہ، کچن اور واش روم اس کا ہونا چاہیے، ہر عورت، ہر لڑکی کا. اور اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اگر ٹھیک ہے، اگر کچن نہیں دے سکتے اور اگر سب کے ساتھ خوشی کھا رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وقت آئے کہ آپ کے بچے بڑے ہوں گے اور آپ کی فیملی بڑھے گی تو آپ کو لامحالہ الگ ہونا پڑے گا. تو اس وقت الگ ہونا اور جھگڑے کر کے الگ ہونا کہ شکل نہ دیکھیں دوسرے کی، بہن بھائی، آپ وقت سے پہلے ہی الگ ہو جائیں. والدین سمجھدار وہی ہوتے ہیں جو وقت پہ بچوں سے کہہ دیتے ہیں بھائی بیٹا اپنا گھر الگ لے لو، الگ کر لو. تو جیسے گھونسلے میں ایک ہی کپل، ایک ہی خاندان، ایک ہی وہ رہتا ہے جوڑا. تو یہ تو طریقہ ہے ہمارا. ہم کو چودھری اور حویلیوں والے اور زمیندار تو ہر ایک شخص نہیں ہے کہ وہ صرف زمینیں بچانے کے لیے یہ حرکتیں کرے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم رکھے. جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ دا پارٹ آف اسلام، اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ صرف یہ بر صغیر میں ہے، اور یہ وڈیروں اور جاگیرداروں کی وجہ سے. تو عقل پکڑے لو اور خوشحال رہنا. تو جب فاصلے ہوتے ہیں تو قربتیں قریب ہوتی ہیں، تو پھر آپ محبتیں بھی ہوتی ہیں. تھوڑا سے فاصلے کر لیں، اور ہر ایک کا اپنا ہے، کوئی اونچ ہے، کوئی نیچ ہے، کوئی کچھ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے. اپنے اپنے بچوں کے لحاظ سے وہ جتنی ہے، ورنہ وہ کمپٹیشن ہوتا ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ دیکھا جائے. اور پھر ایک اور بات بہت اہم ہے جو آج کل ہے کہ میاں بیوی شک. عورتیں بہت شک کرتی ہیں اپنے شوہروں پہ. بھائی اسلام، مسلمان اگر آپ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی شادیاں اجازت ہے. یہ بات چھوڑ دیں کہ حقوق دیتے نہیں دیتے ہیں مرد، اس کے اوپر کتنی سخت پکڑ ہے. بالکل ہے. اگر آپ ایک کو بھی نبھا نہیں سکتے تو دوسری کیسے کریں گے، تیسری کیسے کریں گے. اور انصاف کر سکتے ہیں تو حکم ہے انصاف کر سکو تو کرو. لیکن کر سکتے ہیں، اور پھر اگر ان کو پتہ انصاف کر سکیں گی اور تو عورتیں روکیں تو آپ نہیں روک سکتی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساری مثال موجود ہے ہمارے ساتھ. تو لیکن ہر وقت شک کرنا، وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے،
موبائل دیکھنا شوہر کے ایک مذاق بن کے آئے، اس پہ میمز بنتے، اس پہ ریلز بنتی ہیں، اس پہ شارٹس آ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ کامیڈی بنا کے کہ پاسورڈ دیکھ رہے ہیں اور شوہر سو رہا ہے تو آنکھ کھول کر اس کا پاسورڈ بنا کے اس کو آئی ویژن سے کھول رہی ہیں کہ دیکھو کس کے ساتھ. جب آپ ریکی کرتے ہیں نا، اس سے آپ کی محبتیں ختم ہوتی ہیں اور نفرتیں بڑھتی ہیں دوسرے سے. جب آپ میں ٹرسٹ ہی نہیں ہے، آپ کا ہم سفر ہے، جیون ساتھی، آپ دونوں کے بچے، نیکسٹ جنریشن آپ کی ہے، یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. اور آپ جو ہیں اس میں اپنے آپ کو، تو شوہر بیوی نہ پہ شک نہ کرے فالتو میں زبردستی، ذرا سا وہ کزنس کے ساتھ یا کسی دوست کے ساتھ ہنس دیا، اس نے بات کر لی تو بہت کچھ ہو گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ہیں، تو یہ جو ہے کہ شوہر بیوی کا موبائل دیکھ رہا ہے، اس میں کیا میسیجز ہیں، اور یہ سب چیزیں پلیز نہ کریں. کہاں جا رہا ہے، فون کرنا، آفس کے لوگوں سے کسی کے ساتھ لگے رہنا اور پوچھنا بیویوں کا کہ بھئی شوہر کہاں ہے اس وقت، اور میٹنگ میں کہاں جا رہے ہیں، اور دوستوں کا پتہ کرنا. یہ کیوں نہیں آتے؟ بہت سی بیویوں کو دیکھا ہے، اتنی عمر ہو گئی، ایک تو چلو ینگ ہوتے ہیں، شروع میں ہوتا ہے، شک پڑتا ہے بہت زیادہ، پتہ نہیں کیسے. جب آپ ایک دوسرے کو پہ ٹرسٹ ہو گیا، آپ نے زندگی دیکھ لی، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے، تو جس حد تک اسی تک دیکھیں. اور فالتو میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے. دیکھیں اگر بیوی نکل جائے گی بغیر رغبے، تو آپ کے ساتھ ایک لمٹ ہے، اس کے بعد آپ کو چھوڑنا پڑے گا، تعلقات ختم ہو جائیں گے. یہ تو ہے، زبردستی تو بانڈ نہیں ہے، لیکن برباد ہو جائیں گے آپ زبردستی شک کرنے میں. آپ بھی چھوڑیں. اور اگر شوہر ایسا ہے تو بیویاں آپ کی مصیبت لاتی ہیں، کیوں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. ابھی خاتون جو اچھی خاصی ایج ہو گئی ہے ان کی، اور شوہر پہ شکتی کرتی پھر رہی ہیں، تو اپنے دوستوں سے کیوں ملتے ہو، وہاں کیوں چلے جاتے ہو، مجھے ٹائم دو، میں تو یہ، میں تو وہ. جبکہ پورا ٹائم دیتے ہیں جتنا ان کا بنتا ہے. یہ تو کیا ہر وقت چپکا رہے گا؟ چپکی ہوئی عورتیں، یہ چپکی ہوئی عورتیں جو ہے نا، یہ برباد خود بھی اپنی زندگی کرتی ہیں اور دوسرے کی زندگی برباد کرتی ہیں. ان کی وجہ سے ان کی اولاد کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے، ماں باپ گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں. بھائی کوئی کسی، یہ رشتہ ایسا نہیں کہ آپ مطلب کیا ہے، دیکھیں بھائی بہن کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو پاتا، لٹکا ہے. کزنس کا نہیں ختم، ماں باپ کا نہیں ہوتا، اولاد کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کچھ ایسے رشتے ہیں جو خون کے ہیں، وہ کبھی نہیں ہوتے. لیکن میاں بیوی کا رشتہ پہلا رشتہ ہے، سب سے امپورٹنٹ رشتہ ہے، خاندانی سے بنتا ہے. لیکن یہ بہت نازک ڈور ہوتی ہے، یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. ڈائیورس ہے، اسپلٹ ہو جاتے. تو جتنا مضبوط ہو سکتا ہے اور جتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا ہی نازک بھی ہے. تو یاد رکھیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس شاخ کو کاٹیں گی یا کاٹیں گے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے پیر پہ کون کلاڑی مارتا ہے؟ تو یہ شک کرنا چھوڑ دیں. انسان سب کو ٹائم دیتا ہے، کام کرنے کو ٹائم دیتا ہے، کام کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ گھر میں ٹائم دیتا ہے. آپ کو گھر میں پراپر ٹائم دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، ایک لمٹ ہے. کتنا ٹائم دے گا؟ کیا ہر وقت گھر میں بیٹھا رہے گا؟ دس از رانگ. سوشل کانٹیکٹس ہوتے ہیں، آپ ملتے ملاتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، آپ بھی کر سکتی ہیں. آپ بھی جائیے، آپ کے محلے پڑوس میں جو خواتین سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے یا آپ کے دوست احباب ہیں، ان سے ملیں، ان کے یہاں جائیں، ان کو بلائیں، اپنے گھر میں دعوت کریں. محبتیں بڑھتی ہیں. اس کو کسی نے منع نہیں کیا. تحفے تحائف دینا چاہیے ایک دوسرے کو تاکہ محبتیں بڑھیں. ٹھیک ہے نا، گھر میں دیں ایک دوسرے کو، دیں، میاں بھی دیں، بچے کچھ بھی بہانہ بنا لیتے ہیں، سالگرہ وغیرہ بہانہ بن جاتی ہیں. بیسیکلی یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہیں. اور مولوی حضرات ہمارے جو ہیں بہت زیادہ اس پہ بولنے لگتی ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ مناؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ مناؤ. بھائی ٹھیک ہے، فادر سے مدر سے ہم نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی نہیں چاہتا، لیکن صرف یہ ایک ریزن بن جاتا ہے جوڑ کے رکھنے کا کہ آپ بہانے سے تحفہ دیتے ہیں کسی کو. اور محبتیں، نیت ہونی چاہیے. نیت یہ ہے کہ محبتیں بڑھیں اور قربتیں ہوں اور ٹرسٹ جو ہے نا وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو ایک دوسرے کے اوپر. اگر ہم اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو آپ بتائیے کیا ہماری زندگی؟ کچھ بھی نہیں، ختم ہے انسان. تو پہلے اپنے رب پہ اعتبار کرنا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے ہر چیز پہ کہ وہ بہترین کرتا ہے ہمارے لیے. اور اس کے بعد اپنے ساتھ میں جو رشتے اس نے ہم سے بنائے ہیں ان کو مضبوط کریں. اس زندگی سفر میں ایک دوسرے کو سمجھیں، صبر برداشت کریں، پیشنس ہونا چاہیے، ٹالرنس ہونی چاہیے، اور غصے پہ قابو، وقت پہ صحیح ڈیسیژن لینا، جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں جب کرتے ہیں تو تعلقات ہوتے ہیں اچھے. ذرا ذرا بات پہ جھگڑا فساد کر کے الگ ہو جانا، میاں کا بیوی کا، اور آج کل معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ خواتین کے ساتھ ہے. جتنی بہرحال روی میں لڑکیوں کو دیکھتا ہوں آج کل عبایا پہن کر کے جا کے وہ ڈیٹ پہ جا رہی ہوتی ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ معاشرہ ہو گیا ہے. ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہیں، اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں. اور بعض مرتبہ تو ایسی لڑکیاں ہیں کچھ صرف یہ کرتی ہیں کہ لڑکوں سے مزے
کاپ یہ ان کو وہ کرنا ہے، شاپنگ کروانا ہے، مجھے یہ کھلا دو، مجھے وہ پلا دو، اور مجھے وہ دلا دو. وہ دلا رہے ہیں پاگلوں میں. تو لڑکے بھی پاگل ہیں، عقل وقل نہیں ہے جیسے لگتا ہے. جوانی نوجوانی کیا ہوتی ہے، بیوقوف ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، خوب لگے ہوئے ہیں، اور جناب خرچہ کرنا ان کے بعد میں دیکھا کہ اب کنگلا ہو رہا ہے، چلو بھائی کسی اور کو پکڑو. یہ تو نعوذ باللہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. وہ حرکتیں یہ شریف خاندان کی، کیا بدماش خاندان کی لڑکیاں نہیں کریں گی. یہ تو اللہ معاف کرے بازاری عورتوں کا کام ہوتا ہے، اور وہ بھی سب ایسی نہیں ہوتی ہیں. وہ تو ایک اپنے لمٹ دیکھتی ہیں، یہاں ہماری عزت ہے، یہاں سے ہماری عزت ختم ہو جاتی ہے، جو ان کی خاص ان کی عزت کا معیار ہے، تو وہاں تو وہ بھی پسند نہیں کرتی ہیں. تو آپ لوگ ایک خاندانی خواتین لڑکیاں ہیں، ان کو آپ کیسے اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہنوں کو، سب کو، گھر والوں کو آنکھوں میں دھول جھونک کر باہر جا کے حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو بالکل اپنے والدین کی عزت کا خیال نہیں ہے. کچھ تو ایسی باتیں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ جملے ادا نہیں کر سکتا. میری ہمت ہی نہیں ہے، نہ مجھے پسند ہے. لیکن یہ تک آ گیا معاشرہ، اللہ معاف کرے. ہمارا دینی معاشرہ اسلام کے نام پر پاکستان بنا تھا. اور تو یعنی کہ صرف یہی نہیں کہ اور بھی بہت کچھ ایسا کچھ ہو رہا ہے. ہماری جو ڈرامے اور فلمیں، اس میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے، جو رشتے اور فلرٹنگ چل رہی ہوتی ہے، فلرٹنگ یہ بھی آپ کے اندر بڑھاتی. تو اصل میں شیطان کام ہے کہ بھائی گھر توڑنا، میاں بیوی کا رشتہ توڑنا. تو میاں بیوی کو عقل پکڑنی چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے، ٹرسٹ کریں ایک دوسرے کے اوپر، اعتبار کریں. شک بھی پڑتا ہے تو پہلے اس کی دیکھ لیں. بہت زیادہ بڑی بات ہو گئی ہے کچھ تو اس کے اوپر اس کی انکوائری اس طرح نہیں کریں جس میں کہ شک پڑے اگلے کو. ایسے کریں جس سے آپ کو اصل حقیقت کا پتہ چل جائے. اور فالتو میں پابندیاں نہ لگائیں کہ وہاں کیوں گئے، تم وہاں کیوں جا رہے ہو، تم وہ ان کے ساتھ تم نے اپنی پرانی کلاس فیلوز کا بھی مل گئی. بھائی اب وہ بھی شادی شدہ ہیں، لڑکیاں خواتین عورتیں بن گئی ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب مل رہے ہیں. اور بیویاں شک کریں بھائی تم ان کے ساتھ کیوں کھڑے تھے، تم نے اس کا تصویر کیوں کھنچوائی، تم نے ایسے ساتھ کیوں کیا، تم ان کے ساتھ پکنک پہ کیوں چلے گئے. مطلب وہ تمہارے ساتھ بیٹھ گیا ہے بس، اور دنیا میں کہیں نہ جائے. سی اوپر مردوں کے ساتھ پسند نہیں کرتی بہت سی خواتین. کیا ضرورت ہے دوستوں کے ساتھ جانے کی، گھر میں بیٹھو. ابھی شرافت سے شریف مرد ہوتا ہے، شریف مرد گھر میں بیٹھا ہوتا ہے. مرد گھر میں بیٹھتا ہی نہیں. پرانے زمانے میں گھر میں مرد ہوتے ہی نہیں تھے. باہر ہوتا تو بیٹھے وہاں بیٹھے ہوتے تھے، سونے کے لیے آتے تھے گھروں میں. ورنہ ان کو عورت سمجھا جاتا کہ عورتیں بیٹھے ہیں گھر میں. کس دنیا میں رہتی ہیں ایسی عورتیں؟ وہ چاہتی پزیسو، اتنا پزیسو نہ ہو جائیں کہ اگلا آپ سے پنجے سے جان چھڑا کے آپ کو دھکا دے کے پھینکے دور اٹھا کر کے. اور پھر رل جاتی ہیں عورتیں. ایسی سی خواتین دیکھی ہیں اپنے گھر توڑوا لیا انہوں نے، چاہے ان کا قصور تھا یا نہیں تھا، لیکن شادی نہیں کرنی. عمر آ گئی ایک، بعد میں خیال آیا کہ بھائی وہ سمجھنی سب ہماری خدمت کرتے رہیں گے، میرے بھائی بہن، میرے ان کے بچے. لیکن بعد میں وہ ریئلائز کرتی نہیں بھائی کوئی کسی کا نہیں، سب کے اپنے اپنے مسئلے مسائل ہیں اور مجھے کرنی پڑے گی. تو انہوں نے ری میرج کی. ری میرج ہوتی ہے اتنی عمر میں آ کے اپنے فیصلہ کیا. کاش اچھی زندگی اور گزارتی، اکیلے کھٹتی نہیں، کماتی نہیں جیسے تیسا، اور جب رگڑ کھا گئی تو پھر کر لیا کچھ. تو یہ بیوقوفیاں نہ کریں، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں، شک و شبہات چھوڑ دیں. یہ جاہلانہ باتیں ہیں، انتہائی کم ذہن اور نچلے ذہن کی حرکتیں ہیں. اور ایک صرف عورت کی بات نہیں کر رہا، مرد کی بات نہیں کر رہا، دونوں ہی کو ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں کہ آپ کوئی ایسے کام نہ کریں جس سے آپ اپنے لائف پارٹنر کو دھوکہ دیں. ٹھیک ہے نا جناب؟ اگر کچھ ہے تو صاحب بتائیں کہ بھئی یہ معاملہ، میں یہاں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ مسئلے ہیں، اور کیا یہ باتیں بنتی ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا، غلط ہوتا، اللہ نہ کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. حضرت ابوبکر کی صاحبزادی تھی. حضرت ابوبکر دوست بھی تھے اور پھر سسر بھی بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا، ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ رسول ان کے نکاح میں آئی تو حضرت عمر بھی ان کے سسر بن گئے. اور دوسرے خلیفہ جو دونوں تھے ہمارے، حضرت عثمان، وہ داماد ہو، دو بیٹیوں سے باری باری ان کی شادی ہوئی. ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسری شادی ہوئی، ذو النورین کہلاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ سب سے چہیتی بیٹی، ان کے شوہر بنے، داماد ہیں. 2 خلیفہ ان کے سسر، 2 خلیفہ راشدین میں سے ان کے داماد تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو کیا یہ وہ ایک دوسرے سے حضرت کرتے تھے؟ حضرت بکر کوئی سنتے کہ بھائی تمہاری بیٹی حفصہ جو ہے میرے داماد کی جو ہے وہ بیوی کیوں بن گئی؟ حضرت عمر سے کوئی شکایت کی انہوں نے؟ نیور. دے آل ریسپیکٹڈ ایچ ادر. اور ان کو سب کو ایک دوسرے سے بڑی محبت تھی. دین کی وجہ سے جو محبت تھی وہ ہمیں مثال ہی نہیں مل سکتی صحابہ میں اور خلفاء راشدین میں. تو جو کچھ بھی تھا وہ سب فضول باتیں ہیں جو اڑائی جاتی ہیں اور گناہ ہے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا بھی یہ تابعین میں سے بھی.
تو ہم لوگ اس اوقات کے نہیں ہیں، ہمیں تو اس طرف بات کرنی ہی نہیں چاہیے. ہم یہ دیکھیں ہم خود کیسے ہیں، تو اس کو دیکھیں. اور یہ آج کل جو اتنی رش لگے ہیں نا، اس کو ختم کروائیں. کوشش کریں گھروں کو بنانے کی، جوڑنے کی. فضول رسمیں اور فضول خرچیاں جو شادیوں بیاہ میں ہوتے ہیں وہ سب نہ کریں. مسجد میں نکاح اور سادگی سے ایک چھوٹی سی پارٹی کریں اچھی سی اور کر دیں. لڑکی والوں بوجھی نہ ڈالیں، ولیمہ طریقے سے کر لیں، وہ بھی فضول قسم کی خرچیاں نہ ہوں. آپ خوشحال زندگی گزاریں گے. جتنی فضولیات کریں گے، فضول خرچیاں، اتنا ہی تماشا بنے گا. کوئی یاد نہیں رکھتا کہ آپ نے کیا کھلایا تھا، کیا پلایا تھا. دعا میں یاد رکھیے گا، اس پر بہت غور کیجیے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے معاشرے کا.